گھر پہ پہنچے تو دیکھا ماں رو رہی ہے. اماں جی کیوں روتی ہو؟ کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی سے اعلان کیا کون ہے جو آج دین کے لیے میرے ساتھ جائے گا، کون ہے جو اس راستے میں. فرمایا سارے مدینے کے مسلمان کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں، تیرا باپ زندہ ہوتا تو اور بات تھی، وہ بھی نہیں ہے، ہمارے گھر میں مال بھی نہیں ہے. وہ فرمایا ماں تو پریشان کیوں ہوتی ہے، ہم جائیں گے. کہنے لگی بیٹا تم بچے ہو. فرمایا ہم بچے ضرور ہیں لیکن اماں جی ہمارا ایمان جوان ہے. اور آج اگر بچے تراویح میں افطاری میں آ جائیں تو اللہ ان متولیوں کو، ان پردھانوں کو اور مسجدوں کے اماموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دل کھول دے، ذہن کھول دے. جن مسجدوں میں امام اور جن مسجدوں کے متولی، جن مسجدوں کے صدر، جن مسجدوں میں نماز پڑھنے والے بڈھے، جن کے دل میں یہ بار بار بات آتی کہ بچے شور مچا رہے ہیں، بچے اگلی صف میں کھڑے ہو کے بچوں کو پیچھے کرو، بچوں کو لاتے مارو. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا. تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے. جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں چل رہی ہیں اور رمضان المبارک کے ماشاءاللہ فضائل، قرآن پاک کی تلاوتیں، سحری اور افطاری کے بہترین کھانوں کا انتظامات تیزی سے ہو رہے ہیں. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ وقت پر ادا کر دی جائے. فطرہ جو ہے اس کی بھی اقسام بیان ہو رہی ہیں. افطاری کروانے کا ثواب بھی پتہ لگ گیا ہے. سحری کی کیا برکت ہے اس کے اوپر بھی گفتگو ہو چکی ہے. ان تمام باتوں کے درمیان اگر کوئی ذکر رہ گیا ابھی تو وہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے یوم فرقان یعنی کہ جنگ بدر کے اس دن کا ذکر ہے جو رمضان المبارک میں سن 2 ہجری کے 17 رمضان المبارک کے دن وہ جو واقعہ پیش آیا ہے. بہت سارے لوگوں نے سوچا کہ رمضان تو صرف سحری کا نام ہے، ایک بہترین افطاری کا نام ہے. رمضان تو صرف راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنے کا نام ہے. رمضان تو بس صرف ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرنے کا نام ہے. لیکن جب پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھتے ہیں، محمد رسول اللہ کے عمل کو دیکھتے ہیں،
تو پتہ یہ لگتا ہے کہ شدت کی گرمی کے رمضان میں، ایسے وقت میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امن کو، چین کو، ان کے سماجک بھائی چارے کو، ان کی ویوستھا کو جب دشمن نے لگاتار تکلیف پہنچانی شروع کی، تو اسی رمضان المبارک میں کفر اور اسلام کے درمیان پہلی جنگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی ہے۔ جنگ بدر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تکمیل کرتی ہے۔ دو جنگیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں اسلام میں، ایک جنگ بدر اور ایک جنگ احد۔ یہ دونوں اول کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مظہر ہیں۔ انہوں نے سکھایا کہ کلمے کے پہلے جز کا کیا معنی ہے اور کلمے کے دوسرے جز کا مطلب کیا ہے۔ اس کی عملی طور پر جو تربیت ہوئی، لا الہ الا اللہ بدر میں سمجھا گیا، محمد الرسول اللہ کو احد کے اندر تکمیل دی گئی ہے۔ جنگ بدر کا پس منظر سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، جو یہ چاہتے ہی نہیں کہ جنگ لڑی جائے، جو پورے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، پھر رمضان المبارک میں ایسی کون سی بات ہوئی، رمضان المبارک میں ایسی کون سی نوبت آ گئی کہ نبی علیہ السلام کو مدینہ منورہ سے بدر کے میدان تک جانا پڑا۔ دنیا کا ایک قاعدہ ہے، ایک دستور ہے دنیا کا، آج بھی ہے، پہلے بھی تھا، کہ جو شریف لوگ ہوتے ہیں نا، لوگ انہیں بزدل کہتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ایک کمزور ہوتے ہیں بہت، لیکن ایک طاقتور ہوتے ہیں لیکن صلح پسند ہوتے ہیں، شریف لوگ ہوتے ہیں، اور تیسرا طبقہ بدماشوں کا ہوتا ہے جو دبنگائی دکھانا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح پسند طبیعت کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جتنے اطمینان کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ کام نکلے تو وہی بہتر ہے۔ لیکن جب کوئی صلح پسند ہوتا ہے نا، آج کے دور میں بھی اگر کوئی صلح پسند ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں جی، پڑوسی کیا کہتے ہیں، مخالف کیا کہتے ہیں، صلح پسند کو کہتے ہیں یار یہ بزدل ہے، یہ ڈرپوک ہے، اس میں طاقت نہیں ہے، اور پھر اپنی بدماشی کو عروج کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہی مسلمانوں کے ساتھ ابتدام ہوا جب اسلام دنیا کے اندر آیا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دین کی تبلیغ شروع کی، اور پھر اتنا ظلم ہوا مسلمانوں پر کہ سیدنا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، اتنا تشدد ہوا کہ بلال کو مارا گیا، اتنا ظلم ہوا کہ خود پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہونے لگے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا، عمار بن یاسر کی کھال اتاری گئی، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کیا گیا۔ جب زیادہ ظلم ہوا تو مسلمانوں نے سوچا، اللہ نے حکم دے دیا پھر مسلمانوں کو کہ اس ظلم کی بستی سے، مکے سے نکلو اور مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ اب جب ہجرت ہو گئی، مدینہ منورہ پہنچ گئے، تو مکے کے جو کافر تھے، مکے کے جو دشمن تھے، ابو جہل جو قریش کا چودھری تھا، انہوں نے سوچا مسلمان تو ڈر گئے، تو مسلمان مکے سے 350 کلومیٹر دور جا کے مدینہ منورہ میں رہنے لگے۔ تو یہاں سے یہ وہاں جاتے ہیں ان سے پنگا لینے کے لیے، کبھی ان کے اونٹ چوری کر کے لاتے ہیں، کبھی ان کے چرواہوں کا قتل کرتے ہیں، کبھی ان کے کھیت کھلیانوں کے اندر جا کے دخل دیتے ہیں، وہاں دروازے تک پہنچتے ہیں تکلیف پہنچانے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ابو جہل کے ذہن میں یہ شاید بات آ گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے سے نکل گئے، ان کی طاقت نعوذ باللہ شاید کمزور پڑ گئی، میں تو بہت بڑا عرب کا بادشاہ ہوں، عرب کا گورنر ہوں، تو میں تو مدینہ تک جا کے ان کو تکلیف پہنچا سکتا ہوں۔ تو جب یہ بدماشیاں بڑھ گئیں
تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزانہ شکایتیں آنے لگی کہ آج مسلمانوں کے فلاں قافلے کو تکلیف پہنچائی گئی، آج مسلمانوں کے فلاں ریوڑ کو لوٹ لیا گیا، آج مسلمانوں کی فلاں بستی کو تکلیف پہنچائی گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میٹنگ بلائی تو طے یہ ہوا کہ ابو سفیان جو آ رہے ہیں شام سے ایک قافلہ لے کے، اور اس دور میں مکے کے چودھری اس قافلے میں اپنا قیمتی سامان بیچتے تھے، خریدنے بیچنے کے لیے بھی وہ گزرے گا بدر کے قریب سے تو پہلے اس کو روکا جائے۔ جب اس کام کے لیے اعلان ہوا بدر کے میدان میں جانے کے لیے تو ادھر حضرت علی بن سفیان ان کو پتہ لگ گیا کہ ایسے ایسے حملہ ہونے والا ہے، تو وہ تو اپنا رستہ بدل کے نکل گئے۔ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، وہ اپنا رستہ بدل کے نکل گئے۔ لیکن جب ابو جہل کو پتہ لگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے قافلے کو روکنے والے ہیں، تو اس نے تو مکے میں بہت بڑا شور مچا دیا۔ جو گھمنڈی ہوتے ہیں نا، ان کو گھمنڈ ہوتا ہے اپنی طاقت پر، قوت پر، اپنی دولت پر، اسلحے پر، ساز و سامان پر۔ اس نے تو بڑی ادھم مچا دی پوری بستی میں کہ مسلمانوں کی کیسے ہمت ہو سکتی ہے، یہ حق تو ہمارا ہے کہ ہم ان کو لوٹیں، ان کو ماریں، ان کا قتل کریں، ان کی کیسے ہمت ہو گئی کہ یہ ہمارے کسی قافلے کو روکنے کی بات کریں۔ اس نے 1000 کا لشکر، جو 1000 گھوڑ سوار تھے، 1000 ساز و سامان والے، اسلحے والے لوگ، 1000 لوگ جو تھے بہترین جنگجو تیار کر لیے۔ کہتا نہیں ہم جائیں گے اس بار مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہم مسلمانوں کو مار کے آئیں گے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع مل گئی کہ مکے کے دشمن ابو جہل کے ساتھ 1000 طاقتور لوگ، ساتھ میں ان کے ناچنے والی عورتیں، شراب کے بڑے بڑے ڈول، اور روزانہ بہترین باورچی جو ان کو بہترین کھانے کھلا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں اس کام کے لیے کہ نعوذ باللہ یہ مسلمانوں کی جو دین ہے، جس میں ابھی چند لوگ ہیں، ابتدائی مراحل ہیں، ان کے خلاف جا کے جنگ لڑی جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عرض کیا کہ چلو ہم میدان بدر کی طرف جائیں گے، رمضان کے دن ہے۔ مسلمانوں کئی تو ایسے مسلمان ہیں جی روزہ نہیں رکھ ہوندا، گرمی لگ رہی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں بدر کے میدان میں جو پہلے سے تپتا تھا، وہاں پر جا کے کفر کے خلاف پہلی جنگ لڑی ہے دنیا کی۔ یہ پہلی لڑائی ہے پوری دنیا کے کفر سے اسلام کی پہلی جنگ ہے جو میدان بدر کے اندر لڑی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جانے لگے صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا کون کون ہے جو ساتھ دے گا؟ پتہ ہے کہ سارے ہی دیوانے ہیں، پروانے ہیں، پھر بھی سوال کیا کون ہے؟ ابو بکر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میرے ماں باپ حاضر ہیں، میری اولاد حاضر ہے، ہم تو آپ کے اوپر سارے ہی قربان ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں تو انتظار کر رہا ہوں کب موقع آئے تو اس ابو جہل کی گردن مروڑ دوں، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ عمر بن خطاب چپ ہوئے تو مولا علی کرم اللہ وجہہ بولے، یا رسول اللہ میری تو تلوار کو زنگ لگ گیا، میں تو منتظر ہوں، انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے ہم پر۔ جب یہ سارے بولنے لگے، جو لوگ مکہ مکرمہ سے رسول اللہ کے ساتھ آئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی تو بولے نا جو ابھی تک چپ ہیں۔ انصار سمجھ گئے، جو مدینے میں رہنے والے مسلمان تھے وہ سمجھے کہ یہ نبی علیہ السلام کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا آپ کی مراد ہم سے جو مدینے کے مسلمان ہیں، کیا آپ ہم سے بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں تم بولو۔ فرمایا یا رسول اللہ جب آپ نکلیں گے ہم خشکی میں بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے، ہم پانی پر بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے، ہم دائیں بھی، ہم بائیں بھی، ہم آگے بھی، ہم پیچھے بھی، یا رسول اللہ ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، آپ کے کسی لفظ کو نیچے نہیں گرنے دیں گے۔ یا رسول اللہ مدینے کے تمام انصار جو ہیں وہ آپ کے ساتھ لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور صحابی انصاری کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ
فرمایا یا رسول اللہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی تھی نا کہ آپ لڑو آپ کا خدا لڑے، لیکن یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ جن نظر نہیں آتے، دیو نظر نہیں آتے، جنات کی مخلوق نظر نہیں آتی، لیکن یا رسول اللہ جب آپ میدان جنگ میں نکلیں گے، آپ اگر کہہ دیں گے انسان تو انسان، ہم آپ کے کہنے پر جنات سے بھی لڑ جائیں گے، کیونکہ محمد رسول اللہ ہماری محبتوں کے محور ہیں، آپ ہیں تو ہم ہیں، آپ کے علاوہ یا رسول اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب یہ بات ہو گئی نا تو دو بچے آ گئے، ایک کا نام عمیر ہے، ایک کا نام سعد ہے۔ عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص، اب یہ دونوں کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے جانا ہے آپ کے ساتھ میدان بدر میں، یا رسول اللہ ہم بھی جائیں گے، دشمن 1000 سے زیادہ، ادھر نبی علیہ السلام کے کل دیوانے 313، ان 313 میں بھی سارے بڑے لوگ نہیں، عمیر اور سعد جیسے بچے بھی ہیں، اور آپس میں آج کل تو بچے اس لیے بعض حضرات اصرار کرتے ہیں کہ ہم بھی فلاں جگہ گھومنے جائیں، یہ دونوں بچے محمد رسول اللہ کے سامنے اس لیے اصرار کر رہے ہیں، پتہ ہے کہ سامنے جنگ ہے، پتہ ہے کہ ابو جہل سامنے آئے گا، پتہ ہے کہ عتبہ آئے گا، پتہ ہے کہ ولید جیسا ظالم آئے گا، پتہ ہے کہ ابو لہب ہوگا، پتہ ہے کہ اسامہ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم کرنے والے لوگ سامنے آئیں گے، پتہ ہے کہ بڑے بڑے بدماشوں نے آنا ہے، لیکن یہ بچے آگے آ کر کہہ رہے ہیں رسول اللہ ہم بھی میدان جنگ میں جائیں گے۔ ایک بھائی کو اجازت دے دی حضرت عمیر کو، سعد کو روکا، فرمایا تو چھوٹا ہے تو نہیں جائے گا۔ اب جن کو کہا چھوٹا ہے تو نہیں جائے گا تو وہ بہت اصرار کرنے لگے، نہیں یا رسول اللہ مجھے آپ لے کے چاہیں۔ جانا کہاں ہے جی؟ جانا کہاں ہے؟ شہادت دینے کے لیے جانا ہے۔ جانا کہاں ہے؟ کسی دعوت میں نہیں جانا ہے، کہیں افطار کے لیے قورمے بریانیاں نہیں لگی ہوئی ہیں، کہیں 3 دن کا قرآن ختم ہونے کا تماشا نہیں ہو رہا ہے جہاں پیچھے بیٹھ کے لوگ خرافات کر رہے ہیں، اور تراویح کی جب باندھی جاتی ہے نیت اور وہ امام جاتا ہے رکوع میں، اس وقت دوڑ دوڑ کے نیتیں باندھ رہے ہیں، وہاں نہیں جانا ہے۔ جہاں بے غیرتی کے مظاہرے ہوتے ہیں وہاں نہیں جانا، کہاں ہے؟ بدر کے میدان میں جانا ہے، ابو جہل جیسے ظالم حکمران کے سامنے جانا ہے۔ فرمایا نہیں تم بچے ہو نہیں جا سکتے، رونے جیسا منہ بنایا، اور پھر اچانک کہنے لگے یا رسول اللہ، اپنی پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ حضرت سعد پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں تو عمیر کے برابر ہوں، آپ دیکھیں میرے اور اس کے کندھے ایک برابر ہیں۔ فرمایا نہیں تم بچے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ اچھا ایسا کرتے ہیں نا، میں اور میرا بھائی کشتی لڑیں گے، اگر میں نے اپنے بھائی کو نیچے گرا لیا تو ہم دونوں آپ کے ساتھ جائیں گے، اگر میں ہار گیا تو میں گھر واپس چلا جاؤں گا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے چلو کشتی کرو۔ جب کشتی کرنے لگے تو چھوٹے بھائی نے بڑے کے کان میں کہا اللہ کے واسطے تجھے تو اجازت مل گئی ہے، اگر تو گر جائے گا میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، تو گر گیا تو میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، ہم دونوں چلیں گے اللہ کے راستے کے اندر۔ اب وہ بڑا بھائی گر گیا، چھوٹا جو ہے اس کے اوپر بیٹھ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اجازت دے دی، دونوں کو اجازت دے دی۔ ادھر 2 بچے اور ہیں، حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہ معاملہ، ایک بڑا بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے، دونوں گھر پہ گئے۔ اب شام کا وقت تھا افطار کا، گھر پہ پہنچے تو دیکھا ماں رو رہی ہے۔ اماں جی کیوں روتی ہو؟ کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی سے اعلان کیا کون ہے جو آج دین کے لیے میرے ساتھ جائے گا، کون ہے جو اس راستے میں قربانی دے گا، کون ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال اپنی جان خرچ کرے گا۔ فرمایا سارے مدینے کے مسلمان کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں، تیرا باپ زندہ ہوتا تو اور بات تھی، وہ بھی نہیں ہے، ہمارے گھر میں مال بھی نہیں ہے۔ وہ فرمایا ماں تو پریشان کیوں ہوتی ہے، ہم جائیں گے۔ کہنے لگی بیٹا تم بچے ہو۔ فرمایا ہم بچے ضرور ہیں لیکن اماں جی ہمارا ایمان جوان ہے، ہم بچے ضرور ہیں ہمارا ایمان جوان ہے۔
وہ دونوں بچے بھی میدان بدر میں، یہ دونوں بچے بھی میدان بدر میں۔ اور آج اگر بچے تراویح میں افطاری میں آ جائیں تو اللہ ان متولیوں کو، ان پردھانوں کو اور مسجدوں کے اماموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دل کھول دے، ذہن کھول دے۔ جن مسجدوں میں امام اور جن مسجدوں کے متولی، جن مسجدوں کے صدر، جن مسجدوں میں نماز پڑھنے والے بڈھے، جن کے دل میں یہ بار بار بات آتی کہ بچے شور مچا رہے ہیں، بچے اگلی صف میں کھڑے ہو کے بچوں کو پیچھے کرو، بچوں کو لاتے مارو، آنے والی قوم کا مستقبل ہے یہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں بھی ان کے جذبات کا خیال رکھا، تم سے مسجد میں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ کون کہتا ہے کہ بچوں کو مسجد میں آنے سے روکا جا سکتا ہے؟ کیا انتظامات کیے رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں؟ یہ جو باہر سے آنے والے بچے، ان کے لیے کیا تم نے بہترین کوئی کھلونے لا کے رکھے، کوئی بہترین چیز لا کے رکھی، کوئی ایسی قاعدے لا کے رکھے، کوئی بہترین کتابیں لا کے رکھی؟ کیا ان کو چاکلیٹ دیتے ہو؟ کیا ان کو بہترین افطار کراتے ہو؟ کیا ان سے کلمات سنتے ہو؟ کیا ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ دین کی، کچھ محبت کی باتیں کرتے ہو؟ یہ آنے والا مستقبل ہے، یہ مسلمانوں کے امام ہیں، ان میں مسلمانوں کے لیڈر ہیں، ان میں مسلمانوں کے مجاہد ہیں، ان میں مسلمانوں کے قائد موجود ہیں، ان میں مسلمانوں کی اقتصادی مدد کرنے والے ہونہار موجود ہیں۔ قدر ہی کوئی نہیں کہ مسجد تک آ رہے ہیں تم ان کی خدمت کر سکو۔ بالکل ہے۔